بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم ریویو کتاب کی کریں گے. اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل. اس کتاب کو لکھا ہے ڈیرن ایکیموگلی اور جیمز اے روبنسن، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے یونیورسٹی پروفیسرز تھے اور بلکہ ہے. مصنف بلکہ دو مصنفوں نے جو ہے 5000 سال تاریخ میں پیچھے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ اقوام کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر کچھ اقوام ناکام اور کچھ کامیاب ہوتے ہیں. مصنف جو ہے انہوں نے اینشنٹ ایجپٹ کی تاریخ اسٹڈی کی ہے اور رومن سلطنت پر نظر ڈالی ہے. اس کے علاوہ قدیم چائنیز تہذیب اور ہندوستانی تہذیب اور وسطی ایشیائی تہذیب کو اسٹڈی کی ہے. اس کے علاوہ جو جدید ممالک ہے، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، برطانیہ، افریقیائی ممالک، لاطینی امریکہ، ان سب کو جو ہے ان سب ممالک کی تحقیق کی ہے اور ان سویلائزیشن کی تحقیق کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قومیں کیوں ناکام ہوتی ہے. جو تیسز ہے مصنف کے، جو تیسز ہے وہ یہ ہے کہ انکلوسیو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، دو چیزیں جو ہے وہ قوموں کو ناکام اور کامیاب کرتی ہے. انکلوسیو اسٹیٹس انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کثیر تعداد آبادی کے کثیر تعداد کو سیاسی اور معاشی جو حقوق ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انکلوسیو اسٹیٹس میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے جو حکومت وقت کے رٹ کو وہ نافذ کرتی ہے اور یہ مرکزی حکومت جو ہے عوام کو جواب دہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انکلوسیو اسٹیٹ میں جو ہے جدیدیت پائی جاتی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں وہ جدیدیت کی طرف جاتے ہیں اور مصنف نے جو بات کی ہے وہ کریٹیو ڈسٹرکشن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کریٹیو ڈسٹرکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظام جو ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس سے بہتر نظام کی طرف وہ جاتے ہیں. تو یہ انکلوسیو اسٹیٹ کا ایک اور جو ہے جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ہے کریٹیو ڈسٹرکشن. اب آتے ہیں ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں جو ہے آبادی کے کثیر تعداد کو سیاسی اور معاشی حقوق حاصل نہیں ہوتے. ان میں کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں ہوتی جو قانون کو نافذ کرے اور جو حکومت ہوتی بھی ہے وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو ہے کریٹیو ڈسٹرکشن کا سسٹم ان میں رائج نہیں ہوتا. تو مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، برطانیہ، جاپان، یہ ممالک جو ہے یہ انکلوسیو اسٹیٹس میں آتے ہیں اور ایکسٹریکٹیو اسٹیٹس میں جو ہے وینزویلا، افغانستان، سیرا لیون اور زمبابوے وغیرہ یہ ممالک ایکسٹریکٹیو اسٹیٹس میں آتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں کچھ جو مصنف نے جو اگزامپلز دیے ہیں کہ ایکسٹریکٹیو اور انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو اسٹیٹس میں جو فرق واضح کی ہے. تو ایک تو انہوں نے جو مثال دی ہے وہ نوگیلس آف سونورا اور نوگیلس آف ایریزونا. نوگیلس آف ایریزونا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں جو ایک ضلع ہے اس کا نام ہے اور نیگولس آف سونورا جو ہے اسی بارڈر کے اس طرف جو ہے وہی قصبہ ہے
لیکن وہ میکسیکو میں آتا ہے. تو ان دونوں جو ضلع ہے آبادی بھی ایک ہے، دونوں میں گورے لوگ آباد ہے، جغرافیائی سسٹم بھی ایک جیسا ہے، جو وسائل ہے وہ بھی ایک جیسے ہے، لیکن ایک جگہ میں بہت بڑی ترقی ہوئی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی بارڈر کی طرف جو علاقہ نوگیلس ہے وہ ترقی یافتہ ہے، اور جو دوسری طرف میکسیکو کی طرف ہے وہ بیکورڈ ہے. اسی طرح مصنف جو ہے انہوں نے ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا اگزامپل دیا ہے. یہ دونوں ممالک جو ہے اس میں ایک بارڈر ہے، اور ایک طرف جو ہے مصنف کہتا ہے کہ 10 ٹائمز جو ہے پر کیپیٹا انکم جو ہے ساؤتھ کوریا میں نارتھ کوریا سے 10 ٹائمز ان کا پر کیپیٹا انکم زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ایک جیسی، عوام بھی ایک جیسے ہے، جغرافیائی حالات بھی ایک جیسے ہے، جو ملکی معدنیات اور وسائل ہے وہ بھی ایک جیسے ہے. تو کیا چیزیں ہیں جو ہے ایک ملک ترقی یافتہ ہے اور بارڈر کے دوسرے طرف دوسرا ملک جو ہے غیر ترقی یافتہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک میں انکلوسیو انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں اور دوسرے میں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوٹس نافذ ہے. مثلا جو ہے ساؤتھ کوریا میں انکلوسیو سسٹم رائج ہے، اور جو نارتھ کوریا ہے اس میں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد آتھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ورچوئس سرکل اور وشس سرکل کی بات کرتا ہے. تو جو وشس سرکل ہے اس میں جو ہے ایکسٹریکٹیو سٹیٹس جو ہے اس میں وشس سرکل نافذ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے جو سسٹم جو نافذ ہوا ہوتا ہے ایکسٹریکٹیو سسٹم، وہ اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اور وہی نافذ العمل ہوتا ہے آگے بھی، اور وہی جو برائیاں ہوتی ہے، جو ایک بڑی تعداد آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے سیاست اور معیشت سے محروم ہوتی ہے اور حقوق سے محروم ہوتی ہے، سینٹرل حکومت اس میں نہیں ہوتی، عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، جدیدیت ان میں نہیں پائی جاتی. تو یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کنٹینیو کرتا ہے یہ سسٹم. اس طرح ورچوئس سرکل جو ہے وہ جو ممالک جو انکلوسیو سٹیٹس ہیں اس میں ورچوئل سرکل ہوتا ہے. ورچوئل سرکل میں انکلوسیو جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتا ہے اور آگے کی طرف اور امپروو کرتا ہے انکلوسیوٹی میں. تو انکلوسیونیس اس میں ترقی کرتی ہے، اور جو وشس سائیکل ہے اس میں ایکسٹریکٹیونیس جو ہے ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. ایک جو پوائنٹ اس کتاب میں جو مسنگ ہے وہ میرے خیال میں آتھر نے تھوڑی باعث سے کام لی ہے، کیونکہ اسلامک سسٹم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کا اسٹیٹ بنایا، اور پھر جو ہے 4 خلفائے راشدین کا جو نظام تھا وہ میرے خیال میں اس بہترین اگزامپل ہے انکلوسیو نظام کا. جو اس کتاب میں جو ریسرچ کی بات ہو رہی ہے تو انکلوسیو سسٹم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامک جو تاریخ ہے 4 خلفائے راشدین تک، اس کے بعد بھی جو ہے بیچ میں جس طرح خلیفہ ہارون الرشید اور اس طرح جو ہے عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی ان کے نظاموں میں بھی انکلوسیو سسٹم رائج تھا. تو انکلوسیو سسٹم اسلامی جو سسٹم انکلوسیو سسٹم ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کثیر تعداد کو سیاسی اور معاشی حقوق یکساں طور پر وہ ان کو مراعات حاصل تھے. اس کے علاوہ ان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت تھی خلافت کی، اور خلافت سسٹم جو ہے رائج تھا سارے سسٹم دنیا میں اس وقت.
اس کے علاوہ جو ہے قانون کے تحت جو ہے سب لوگ برابر تھے اس ٹائم، اور قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، یا مطلب ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں تھا. تو یہ تھا اسلامک سسٹم جو آتھر نے اس کو ٹچ نہیں کیا. تو ان کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ آتھر نے جو ہے ڈیرن ایکیمگلی اور جیمز اے روبنسن نے بہت بہترین تحقیق کی ہے، اور ان کی جو تھیسس ہے انکلوسیوٹی کی، یہ بہت بہترین اور قابل عمل ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی جو ایلیٹ ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ بھی انکلوسیوٹی کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ ہم بھی انکلوسیونیس کی طرف قدم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.